سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم النحو کا آخری باب ہے خاتمہ. آج کے سبق کے اندر مستثنیٰ اور مستثنی منہ کیا ہوتا ہے، ان کے اوپر کیا اعراب آتا ہے، کتنی صورتیں، یہ ساری تفصیل ہم پڑھیں گے، اور یہ ہمارا انشاءاللہ اس باب کا آخری اور اس کتاب کا بھی آخری سبق ہوگا. تو مستثنیٰ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ اسم ہے جو الا یا اس کے ہم معنی کلمات کے بعد ذکر ہو. اب الا کے ہم معنی کلمات کون سے ہیں، وہ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں: غیرہ، سوا، سوا، حاشا، خلا، عدا، ما خلا، ما عدا اور لیسا، اور آخر میں لا یکون. یہ ٹوٹل 10 ہیں جو کہ الا کے ہم معنی کے اندر ہوتے ہیں. جیسے جان القوم الا زاہدن، آئی ہے میرے پاس قوم سوائے زاہد کے. اب مستثنیٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مستثنیٰ کہتے کس کو ہے؟ دیکھیں، مستثنیٰ کہتے ہیں جس کو نکالا گیا ہو، اور مستثنی منہ جس سے نکالا گیا ہو. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جس اسم پر جو حکم داخل ہے، یا جس اسم کو وہ حکم شامل ہے، مستثنی کو وہ حکم شامل نہیں ہے، مستثنی اس حکم کے اندر داخل نہیں ہے. تو جس سے نکالا جائے اس کو کہتے ہیں مستثنی منہ، اور جس کو نکالا جائے اس کو کہتے ہیں مستثنی. جیسے یہ دیکھیں نا، جان القوم الا زاہدن، آئی ہے میرے پاس قوم سوائے زاہد کے. اب دیکھیں، آنے کا حکم لگ رہا ہے قوم پر، اور زاہد کو اس حکم سے نکالا گیا، آنے والے حکم سے. یہ جو حکم ہے آنے کا، اس سے زاہد کو نکال دیا گیا ہے. اب دیکھیں، قوم آئی ہے لیکن زاہد نہیں آیا، تو قوم بنے گی مستثنی منہ اور زاہد بنے گا مستثنی. اور پھر آپ یہاں پہ یہ بھی سمجھ لیں، یہ مستثنی کا مقصد میں نے آپ کو بتا دیا، مستثنی منہ بتا دیا، مستثنی بتا دیا ہے. اب آگے یہ سمجھیں کہ مستثنی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے متصل، دوسرا ہوتا ہے منقطع. متصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مستثنی پہلے مستثنی منہ کے اندر داخل اور شامل ہوتا ہے، بعد میں اس کو نکالا جاتا ہے. جیسے اب یہاں پہ دیکھیں نا، زاہد وہ قوم کے اندر داخل اور شامل تھا، بعد میں زاہد کو نکال دیا گیا، تو یہ ہے مستثنی متصل. اور مستثنی منقطع یہ ہوتا ہے کہ جو مستثنی ہے وہ مستثنی منہ میں داخل اور شامل ہوتا ہی نہیں ہے. جب شامل ہی نہیں ہوتا پھر اس کو نکالنے کا بھی مقصد نہیں ہوتا. جیسے میں کہتا ہوں جان القوم الا حمارا. اب یہاں پہ دیکھیں، قوم آئی ہے سوائے گدھے کے. اب گدھا پہلے قوم کے اندر داخل ہی نہیں تھا، جس کو بعد میں نکالا گیا ہے. تو یہ اس کی 2 قسمیں، مستثنی متصل، مستثنی منقطع. یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے آ گئی ہے. اب رہ گئی ایک بات کہ مستثنی کا اعراب کیا ہے، وہ ہم اس کے بعد سمجھتے ہیں. دیکھیں، مستثنی منہ کی تعریف ہم نے پڑھ لی ہے. مستثنی کسے کہتے ہیں، مستثنی منہ کسے کہتے ہیں، مستثنی کی 2 قسمیں کون سی ہیں. آگے ہی ہم نے جو آج پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ مستثنی پر آپ نے اعراب کیا پڑھنا ہے. تو اعراب کے اعتبار سے اب یہ سمجھیں کہ مستثنی کی 4 قسمیں ہیں. جو پہلا اعراب ہے وہ ہے منصوب، یعنی مستثنی کے اوپر آپ نصب پڑھیں گے. یہ جو آپ نے نصب پڑھنا ہے، یہ کتنی صورتوں میں نصب پڑھنا ہے، یہ میں نے ساری صورتیں یہاں پر لکھی ہیں. پہلی صورت 1، 2، 3، 4 اور یہ 5. تو کل 5 صورتیں ایسی ہیں جن 5 صورتوں میں آپ نے مستثنی پر نصب پڑھنا ہے. پہلی صورت دیکھ لیں. پہلی صورت یہ ہے کہ مستثنی متصل ہو. متصل میں آپ کو بتا چکا ہوں. نمبر 2، الا کے بعد ہو. متصل ہونا چاہیے اور الا کے بعد ہونا چاہیے، اور کلام موجب ہونا چاہیے. کلام موجب کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، کلام موجب اس کو کہتے ہیں جس میں نفی نہیں ہوتا، نہیں بھی نہیں ہوتا. جو امر کے بعد آتی ہے نا، نہیں، وہ بھی نہیں ہوتا کلام موجب میں. اور اسی طریقہ سے اس میں استفہام بھی نہیں ہوتا. یعنی ہر ایسا کلام جس میں نفی نہیں اور استفہام نہ ہو، یا ان تینوں چیزوں سے جو کلام خالی ہو، اس کو کلام موجب کہا جاتا ہے. تو جب یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی تو پھر آپ نے مستثنی پر نصب پڑھنا ہے. جیسے جاءنی القوم الا بکرن، یہاں پہ دیکھیں مستثنی متصل ہے کیونکہ بکر پہلے قوم کے اندر داخل تھا، بعد میں اس کو نکالا گیا ہے. اور دیکھیں الا کے بعد ہے، دوسری شرط بھی پائی جا رہی ہے، اور کلام موجب بھی ہے، کیونکہ اس پورے کلام میں آپ کو نفی بھی نہیں ملے گی، نہیں بھی نہیں ملے گا، استفہام بھی نہیں ملے گا. تو تینوں شرطیں پائی جا رہی ہیں، لہذا آپ نے اس کے اوپر نصب پڑھا ہے. تو یہ پہلی صورت ہے اس کے اوپر نصب پڑھنے کی. دوسری صورت دیکھیں، کلام غیر موجب ہو. کلام غیر موجب مطلب یہ ہے کہ اس میں یا تو نفی ہوگا، یا نہیں ہوگا، یا پھر استفہام ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ مستثنی منہ پر مقدم ہو. یعنی نارملی تو یہی ہوتا ہے نا کہ مستثنی منہ پہلے آتا ہے، مستثنی اس کے بعد آتا ہے. لیکن اس صورت کے اندر جو مستثنی ہے وہ مستثنی منہ سے پہلے آ جائے گا. جیسے ما جاءنی الا خالدا احد. اب پہلی بات تو یہ دیکھیں، یہ کلام غیر موجب ہے کیونکہ یہ نفی آ گیا نا، ما جاءنی نہیں آیا ہمارے پاس، تو پہلی شرط پائی جا رہی ہے. اب دوسری شرط دیکھیں،
خالدن یہ مستثنا ہے اور احدن یہ مستثنا منہو ہے. مستثنا منہو بعد میں آ رہا ہے اور مستثنا پہلے آ رہا ہے، تو دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں. اسی وجہ سے ہم نے مستثنا خالدن پہ نصب پڑھا ہے. تو یہ دوسری صورت ہے نصب پڑھنے کی. تیسری صورت دیکھیں مستثنا منقطع ہو. اگر مستثنا منقطع ہے تو پھر اس میں بعد میں آپ نے کچھ نہیں دیکھنا کہ وہ کلام میں موجب ہے، غیر موجب ہے، متصل ہے، بلکہ متصل تو نہیں، منقطع ہے، اللہ کے بعد ہے یا اللہ سے پہلے ہے. اگر وہ مستثنا منقطع ہے تو آپ نے اس کے اوپر نصب ہی پڑھنا ہے. جیسے جاء القوم الا جملا یا الا حمارا. اب یہ دیکھیں ذرا، یہ الا فرسن، آئی میرے پاس قوم سوائے اونٹ کے. اب جو جمل ہے یہ قوم کے اندر پہلے داخل ہی نہیں تھا. جب داخل نہیں تھا تو اس کو نکالنے کا کیا مقصد ہے؟ تو یہ مستثنا منقطع ہے. جب یہ مستثنا منقطع ہے تو ہم نے اس لیے اس کے اوپر نصب پڑھا ہے. اس کے بعد آگے دیکھیں حاشا خلا ادا کے بعد ہو تو اکثر علماء کے نزدیک اس پر بھی نصب پڑھا جاتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مستثنا کے 10 اور بھی چیزیں تھی جو بھی مستثنا ہوتی ہیں، ان میں سے یہ بھی ہیں. حاشا ہے، خلا ہے، ادا ہے. اگر ان کے بعد آ جاتا ہے مستثنا تو اکثر علماء کے نزدیک اس پر بھی آپ نے نصب پڑھنا ہے. جیسے جاء القوم خلا زیدن. اب یہاں پہ دیکھیں استثناء کیا جا رہا ہے خلا کے ذریعے سے، اللہ کے ساتھ استثناء نہیں ہو رہا، اس وجہ سے ہم نے زیدن پہ نصب پڑھا ہے. 4 صورتیں ہوگی. 5ویں صورت دیکھیں ما خلا، ما عدا، لیسا اور لا یکونو. ان کے بعد بھی نصب ہی آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے ان کے بعد رفع نہیں پڑھنا. دیکھیں ذرا، جیسے جاء القوم ما خلا ساجدن. اب یہ دیکھیں ما خلا کے ذریعے سے استثناء ہو رہا ہے تو ساجدن جو کہ مستثنا ہے ہم نے اس کے اوپر نصب پڑھا. یہ اسی طریقے سے جاء القوم لیسا ساجدن. اب یہاں پہ بھی ساجدن پہ نصب ہے کیونکہ لیسا کے بعد ہے. لا یکونو کے بعد بھی ایسے ہی ہے، جاء القوم لا یکونو ساجدن، تو یہاں پر بھی ساجدن نصب پڑھا جائے گا. تو خلاصہ یہ ہے مستثنا کی جو 4 قسمیں اعراب کی، پہلی قسم ہے منصوب اور اس کی 5 صورتیں ہیں جن 5 صورتوں کے اندر آپ نے مستثنا کے اوپر نصب پڑھنا ہے. اب جو باقی 3 صورتیں ہیں مستثنا پر اعراب کی وہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد پڑھتے ہیں.